السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمشا کمل. ہر صبح کا آغاز کرتے ہیں اچھی بات کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، تاکہ ہماری جو زندگی ہے اس میں بہتری آ سکے اور ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. لیکن انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ انسان صرف اور صرف جو اپنی زندگی ہے جو کہ اسے ایک بار ملتی ہے، اس میں مصیبتیں، پریشانیاں اور دکھوں پر فوکس کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اچھا نہیں ہوا، برا ہوا، یا ہم کسی دوسرے والے کو، سامنے والے کو دیکھ کے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جو ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں ہم اسے بہترین طریقے سے یوٹیلائز کریں. اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خود پلان کریں، اپنے مطابق اچھے طریقے سے کریں، اور کسی بھی دکھ، پریشانی اور مصیبت کا سامنا کریں تو اس کو یہ سوچ کے کریں کہ یہ آزمائش ہے، گزر جائے گی، اچھا وقت اس کے بعد ضرور آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزماتا ہے، کسی کو پریشانی میں ڈالتا ہے، مبتلا کرتا ہے اس کو مصیبت میں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا امتحان شاید دینا چاہتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے دلوں سے نفرت، جلن، حسد، ان تمام چیزوں کو دور کر دینا چاہیے اور ایک محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو ہمارے رشتے ہیں ان کو نبھانا چاہیے. اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ جو ہے اسے ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. محبت، خلوص، ایمانداری اور تمام تر چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں. اور سب سے پہلے جس طرح ہم کورونا کے حوالے سے آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں، صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. حالات جو ہے وہ لگتا ہے کہ اب قابو میں نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہ صورتحال تشویشناک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی جسے انکریز کرنے کا بار بار کہا جاتا رہا، انکریز کی گئی، لیکن کیسز بڑھنے کے ساتھ اب اسے ڈیکریز کیا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جانیں گے، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے رحم یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں پشاور سے اپڈیٹ کریں گے. ساتھ ساتھ دعا مرزا بھی ہیں جو کہ ہمیں لاہور کی صورتحال اور پنجاب بھر کی صورتحال سے آگاہ کریں گی. سب سے پہلے پشاور کا رخ کرتے ہیں. پشاور میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں رحم یوسف زئی کہ جو صورتحال ہے، کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو ریٹ ہے، ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بھی جو باقی صوبے ہیں ان کے نسبت وہاں پر زیادہ ہے خیبر پختونخوا میں. کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ پروگرام میں موقع دینے کا. اس طرح ہے کہ جس طرح باقی صوبوں سے یہاں میں جو ہے پازیٹیو کیسز کی تعداد بھی زیادہ ہے، ڈیتھ ریشو بھی زیادہ ہے. ہم نے اس پر مختلف ماہرین سے گفتگو کی، ڈاکٹران صاحبان سے اس پر ہم نے گفتگو کی. ان کے مطابق یہاں پر دوسرے صوبوں کی بنسبت یہاں اس خیبر پختونخوا میں لوگوں کی ٹریولنگ ہسٹری بہت زیادہ ہے. یہاں سے زیادہ طور پہ لوگ سعودی عرب سے، دبئی سے، ایران سے یہاں سے زیادہ لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان میں ہیں، جو یہاں پر بھی ٹریولنگ ہسٹری لوگوں کی زیادہ طور پہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کراچی، لاہور اور دیگر بڑے بڑے شہروں سے یہاں پہ آتے ہیں، جس وجہ سے وہاں کے جو کیسز ہیں وہ یہاں پہ آ کے رجسٹر ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے پازیٹیو کیسز کا ریشو بھی زیادہ ہے اور ڈیتھ ریشو بھی زیادہ ہے. لیکن اس حساب سے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ابھی تک وہاں تک نہ پہنچ سکی جہاں تک ہونی چاہیے تھی. 2000 کم سے کم ابھی آج کے ماحول میں، آج کل کی صورتحال میں کم سے کم 2000 ٹیسٹ روزانہ ہونے چاہیے تھے، لیکن 1000 تک بھی مشکل سے پہنچ گئی ہے. گزشتہ 5 دنوں کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 5 دنوں میں جو ایوریج ٹیسٹ ہے وہ 920 ہو گئی ہے، جو کہ بہت کم ہے. ان 920 ٹیسٹ میں جو ہے 13,004 یعنی ہر 13واں بندہ جو ہے کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے. اگر ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائے، استدعاء بڑھایا جائے تو یہ جو ریشو ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیتھ ریشو کی بات کی تو خیبر پختونخوا میں باقی صوبوں سے سب سے زیادہ یہاں پہ ہوئے جو کہ 161 ہے. 161 یہاں پہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان کے مطابق یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں، جو متاثر ہوتے ہیں، وہ اپنی ٹریول ہسٹری چھپاتے ہیں، وہ کھل کر بات نہیں کرتے. بعد میں جب ان کو وہ سیویئر کنڈیشن میں ہو جاتے ہیں، جب ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کے ٹیسٹ اکثر اوقات وہ جو ہے فوتگی کے بعد ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں. ہمارے ساتھ اس موضوع پر جو ہے ڈاکٹر رضوان کنڈی جو کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے صدر بھی ہے وہ بھی موجود ہے. اگر آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا ہم ان سے کچھ یہی سوالات کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے تو میں ان سے
یہ کہوں گا کہ ڈیتھ ریشو 161 ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پہنچ گئی ہے. پرابلمز ہیں اس کے بارے میں پوچھیے گا کہ جو ڈیتھ ٹول ہے اس میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف یہ کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو مزید انکریز کرنا کتنا ضروری ہے, ان سے بات کیجیے گا ڈاکٹر صاحب سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ڈیتھ ریشو اتنی زیادہ ہے, یعنی ہر 13واں بندہ اس وقت جو ہے وہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے کورونا وائرس کی وجہ. اس کے علاوہ جو صوبائی حکومت نے محکمہ صحت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 2000 تک کم سے کم اس مئی کے شروع میں ہم بڑھائیں گے کیپیسٹی, لیکن ابھی تک 900 اور 1000 کے درمیان ہم چل رہے ہیں. کتنی بڑھانی چاہیے ٹیسٹنگ کیپیسٹی, اور ڈیتھ ریشو یہاں پہ کیوں زیادہ ہے؟ دیکھو ہم پہلے دن سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہیلتھ امپلائیز کی یا اور آل کمیونٹی کی ماس اسکریننگ ہونی چاہیے. ماس اسکریننگ کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے پازیٹیو کیسز آ جاتے ہیں ان کو ٹائم پہ آئسولیٹ کر لیتے ہو. سلیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی میں سائن سمٹمز آتے ہیں اور وہ مطلب سیریس کی طرف نہیں جاتے تو وہ بندہ ٹائم پہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے, ان میں وہ سائن سمٹم ڈیولپ نہیں ہوتے, وہ سلیوشن میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, لوگ جب پازیٹیو آتے ہیں تو وہ کیسز ظاہر کرنے میں ڈرتے ہیں. ان کا ایک مائنڈ میں ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوارنٹین یا آئسولیشن میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی جیل جیسا ماحول ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے عوام بھی ہمارے ساتھ سپورٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے. سو ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 500 ڈیلی ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ابھی تھوڑے بڑھا کے انہوں نے جیسے کہ آپ نے بتا دیا کہ 1000 تک بڑھا دیے, لیکن ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ہے. اچھا آپ کچھ مزید اس سے پوچھنا چاہیں گی؟ جی بالکل, ٹیسٹنگ کیپیسٹی مزید کم ہے. دوسری بات یہ کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے, کیونکہ جب لاک ڈاؤن میں نرمی دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. صورتحال کیا ہے وہاں پر ہسپتالوں میں خاص طور پہ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب سے لاک ڈاؤن میں نرمی دکھائی ہے حکومت نے, خاص طور پہ کوئی 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی, باقی ڈاکٹر تنظیمیں بھی میدان میں ہیں کہ کم سے کم یہ 1 مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے یا عید تک لاک ڈاؤن میں نرمی کی بجائے سختی کی جائے. اس کی کیوں ضرورت ہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے تو روزانہ 150 اور 200 سے زائد کیسز مثبت آ رہے ہیں, اور اس طرح ڈیتھ ٹول یعنی گزشتہ 48 گھنٹوں میں صرف خیبر پختونخوا میں 39 ڈیتھ رپورٹ ہوئے ہیں. لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا کہنا؟ دیکھو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کورونا یا کسی بھی ڈیزیز کو کنٹرول کرنا ہے تو یو ہیو ٹو فالو 2 ماڈلز. ایک ماڈل یہ ہے کہ آپ کی کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو, چاہے وہ 1 ہفتہ ہو, 2 ہفتے, 3 ہفتے ہو, لیکن کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو. سیکنڈ ماڈل یہ ہے کہ اگر آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے تو سوسائٹیز کی, کمیونٹیز کی یا شہروں کی ماس اسکریننگ کر لے. بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں یا ہمارے ملک میں نہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے, نہ ہماری بندوں کی یا ہماری سٹیز کی اسکریننگ ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ کیسز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, نہ ہماری اسکریننگ ہو رہی ہے, نہ ہمارے پاس لاک ڈاؤن ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو پازیٹیو یعنی ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے میجرز لینے چاہیے حکومت کی طرف سے, جو اقدامات اٹھانے چاہیے, اس میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سختی نظر نہیں آ رہی اور اس میں بھی ریلیف ہمیں نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ رحم, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. دعا مرزا کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں پنجاب کی صورتحال سے آگاہ کریں گی. دعا سب سے پہلے یہ بتائیے فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں, کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, ریکوریز کی تعداد کتنی ہے پنجاب بھر میں؟ جی بالکل رمشا, ملک بھر کی طرح پنجاب کی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں ہے. پنجاب کی اگر بات کریں تو لیٹسٹ فیگرز کے مطابق 6733 کرونا کے کنفرم مریض ہیں, اور عام شہروں میں سب سے زیادہ تعداد لاہور کی ہے کیونکہ 1820 ہے. مختلف آئسولیشن سینٹر میں لوگ موجود ہیں, لیکن سب سے زیادہ ٹریجک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل ٹرانسمیشن کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہے, اور شروع دن سے ہم نے دیکھا کہ لاہور میں پوش علاقوں میں تو کہیں کہیں ہمیں لاک ڈاؤن میں سختی نظر بھی آئی, یا لوگ آپ یہ کہہ لیں کہ احتیاط کرتے نظر آئے, لیکن گنجان آباد علاقوں میں بہت بری صورتحال ہے, اور انہی علاقوں میں بہت زیادہ کیسز بڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کی نہ تو کوئی ٹریول ہسٹری ہے, نہ کوئی کانٹیکٹ ہے ایسے پیشنٹ سے, لیکن وہ کورونا پازیٹیو پیشنٹ ہے, اور ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. لوکل ٹرانسمیشن کیسز کا ڈیتھ ریٹ ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ ہو رہا ہے. پچھلے 3 دن میں ہم نے دیکھا جناح اسپتال میں تقریباً 6 لوگ لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز تھے جو کہ وفات پا
گئی اس سے. اگر بات کریں ویسے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی تو وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے پریس کانفرنس میں بار بار کہا گیا کہ پنجاب میں 7 لیبارٹریز فعال کر دی گئی ہیں اور ایک دن میں 5 سے 10 ہزار تک ٹیسٹ کیے جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک دن میں 3000 سے زائد ٹیسٹ بھی نہیں دیکھنے میں آئے, بلکہ 24 اپریل کی بات کریں تو صرف 1500 ٹیسٹ کیے گئے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2000, 2200 اور میکسیمم بھی اگر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو 2500 ٹیسٹ ہیں. اور اگر آئسولیشن سینٹرز کی بات کریں تو وہاں پر بھی لوگ ہمیں آبادی اتنی زیادہ ہے اور ٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہو رہے. دوسری طرف یہ بھی بتائیے گا دعا کہ ہم نے کل کچھ ویڈیوز دیکھی کہ جو آئسولیشن سینٹر جو کہ ایکسپو میں قائم کیا گیا فیلڈ ہاسپٹل, وہاں سے جب لوگ باہر آئے تو انہوں نے بڑی کمپلینس کی کہ جو خاص انتظامات ہیں وہ نہیں ہیں, بہتر طریقے سے پیشنٹس کو ڈیل نہیں کیا جا رہا, بہت بری صورتحال ہے. کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل, میری ان لوگوں سے بات ہوئی ہے. ایکسپو سینٹر اسپیسیفکلی جو آئسولیشن سینٹر ہے وہاں پر انتظامات کے بہت زیادہ شکایات موصول ہو رہی ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر صفائی کے بڑے ابتر انتظامات ہیں, ان کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, جو کھانا ہے وہ اس کی ناقص بڑی کوالٹی بتائی جا رہی ہے, اور باقی جو صورتحال ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ٹیک کیئر پراپر نہیں کی جا رہی. لیکن جو باقی آئسولیشن سینٹر ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انتظامات قدرے بہتر ہیں. جیسے میو ہسپتال کا آئسولیشن سینٹر ہے وہاں پہ بہتر ہے, PKLI میں بہتر ہے, لیکن ایکسپو سینٹر کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات موصول ہو رہی ہے. انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی موقف تو نہیں آیا, لیکن ہم نے جو اگر آپ بات کریں دوسرے جو یہ ہیں جہاں پر اوورسیز پاکستانی ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے بھی ہمیں شکایات موصول ہو رہی ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ٹیسٹ رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آ رہی, ٹیسٹ ڈیلے کیا جا رہا ہے, ان کے ٹیسٹ سیمپلز نہیں لیے جا رہے, اور ان کو طبی قید میں دعا مرزا یہ بھی بات ہم نے سنی تھی کہ جو لوگ ایکسپو میں موجود تھے جو کہ کرونا کے لیے آئسولیشن سینٹر ان کو رکھا گیا, لیکن جب ان کے جس ڈیٹس کے اوپر ٹیسٹ ہونے تھے وہ بھی نہیں کیے جا رہے تھے تو ان کو 20-20, 25-25 دن بھی لگے ہیں باہر آنے میں, اور پھر ان کے بعد ان کے جب ٹیسٹ رپورٹس آئی ہیں تو اس کے بعد جانے دیا گیا. یعنی جو اوور آل پروسیس ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ اسپیڈ اپ نہیں کیا گیا یا فالو نہیں کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی کافی کمپلینس دیکھی تھی ہم نے لوگوں کی. جی بالکل ایسا ہی ہے رمشا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ توڑ پھوڑ بھی کی گئی ایکسپو سینٹر میں. وہاں پر جتنے بھی مریض تھے انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی اور انتظامیہ کو تھریٹ بھی کیا کہ کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ طبی قید میں رہتے ہیں, کوارنٹین میں رہتے ہیں, تو آپ ایک ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ کر لیا جائے گا تو اس کا ریزلٹ آئے گا تو ہوپ فلی آپ باہر چلے جائیں گے, اور اگر پازیٹیو بھی آتا ہے تو آپ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ٹیسٹ کا آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے. لیکن وہاں پر ایسا ہوا کہ ٹیسٹ کے سیمپل ہی نہیں لیے گئے, اور اگر لیے بھی گئے تو 48 گھنٹے پر ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں بتائی گئی, جس سے لوگ جو ہے وہ مشتعل ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بڑا ہنگامہ ہوا. یہ تو انتظامات جتنے خاطر خواہ ہونے چاہیے تھے نہیں تھے, اور ان جو پیشنٹس ہیں ان کو تو جلد از جلد یہ اگر سروائیو کر جائیں اور ریکور کر جائیں تو ان کو ٹیسٹ کر کے وہاں سے بھیجنا چاہیے تاکہ جو دیگر لوگ ہیں وہ اس فیسلٹی کو اویل کر سکیں. بہت شکریہ دعا مرزا, آپ نے ہمیں تفصیل دیا. ہمارے ساتھ مسرت جمشید شیما صاحبہ بھی موجود ہیں جو کہ ترجمان پنجاب حکومت ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم مسرت صاحبہ. سب سے پہلے جس طرح ابھی دعا سے بات ہو رہی تھی کہ ایکسپو سینٹر میں جو انتظامات ہیں وہاں پر لوگوں نے باہر آ کے توڑ پھوڑ کی, شدید احتجاج کیا کہ بر وقت ٹیسٹ نہیں ہو رہا, دوبارہ جب ان کو کرنا ہے ان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا, صفائی کے انتظامات نہیں ہیں, کھانا ٹھیک طریقے سے نہیں دیا جا رہا. سو کیا ہو رہا ہے اور کیسے اس کو بہتر کرنا ہے, کیونکہ یہ لوگ ہیں وہاں پر گھروں سے دور ہیں, بیمار ہیں, ان کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. مسرت صاحبہ. جی بہت شکریہ رمشا آپ کا. بیسیکلی اس میں میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کروں کہ جو ہمارا ایکسپو سینٹر کا فیلڈ ہاسپٹل ہے اس میں ایسے لوگ ہیں, ایسے مریض ہیں جن میں یا تو سمٹمز نہ ہونے کے برابر ہیں یا ہے ہی نہیں. اب یہ فیلڈ ہاسپٹل میں بیسیکلی کچھ ایک گروپ آیا تھا قطر سے, اور وہ کوئی 40 لوگوں پہ مشتمل گروپ تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان تمام کی ہم اسکریننگ کر رہے ہیں, اور پھر جو لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں ان کو ہم یہ اپنے اس فیلڈ ہاسپٹل میں رکھ رہے ہیں, اور جو لوگ نیگیٹو ہیں انہوں نے بھی کوارنٹائن کا پیریڈ پورا کرنا, لیکن وہ فرق والے کوارنٹائن سینٹرز میں ہیں. اب جب جو مریض جو فیل کرتا ہے کہ اس کا تو مطلب اس میں کوئی سمٹمز نہیں ہے, دے آر فیلنگ دے آر ایبسولوٹلی آل رائٹ, لیکن ان کا ٹیسٹ یہ شو کرتا ہے کہ دے آر نیگیٹو, اس کے بعد دے آر پازیٹیو, اس کے بعد ان پیشنٹس کا جب تک کوارنٹائن کا پیریڈ پورا نہیں ہوگا, اور اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہے 14 دن کے بعد جب ان کے 14 دن پورے ہوتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں مسلسل ان کے 2 ٹیسٹ اگر نیگیٹو آئیں گے تو ہم بھیج سکتے ہیں. یہ WHO کی SOPs کے تحت جن لوگوں کے ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آئے ان کو کسی بھی صورت پہ گورنمنٹ نہیں بھیج سکتی.
اب ان لوگوں کا یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہے ہیں، جن میں سمٹمز ہے نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان کو تو لگے گا کہ بھائی دے آر سارٹ آف ان پریزن. اب اس میں جو میری اپیل ہے تمام پاکستانیوں سے کہ جہاں پہ بھی پلیز جو جینوئن کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ سی ایم صاحب امیڈیٹلی نوٹس بھی لے رہے ہیں، پلس وہ اب یہ دیکھیں نا کہ صفائی ستھرائی کے انتظامات نہیں ہے، واش رومز میں پانی بھرا ہوا ہے، لوگوں کو صحیح طریقے سے کھانا نہیں دیا جا رہا. یہ تو بہت بیسک چیز ہے. کورونا میں تو سب سے پہلے بات یہی ہو رہی ہے کہ آپ نے جتنا زیادہ صاف رکھنا ہے خود کو یا ارد گرد کے ماحول کو وہ ضروری ہے. جی بالکل، دیکھیں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کے اوپر ہم نے ایکشن بھی لیا ہے اور وہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کہیں کسی قسم کی جو کمی ہے وہ نظر نہیں آئے گی. لیکن جہاں تک یہ پروٹیسٹ ہے کہ ہمیں چھوڑا جائے، ہم بالکل ٹھیک ہے، ہمیں یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے، وہ کیوں رکھا ہوا کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ جب تک نیگیٹو نہیں آئے گا ان کو نہیں بھیجا جا سکتا. اور جن کے 14 دن پورے نہیں ہوئے، 14 دن کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر 2 ٹیسٹ کا نیگیٹو آنا ضروری. ہم تبھی ٹیسٹ کریں گے، ہم 10ویں دن 5ویں دن ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اگر لیکن مطالبات یہ بھی تھے کہ ان کو 20 دن ہو گئے ہیں، ان کے بر وقت ٹیسٹ نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاج بھی کیا. بہرحال بسرا جمشید چیمہ صاحب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ ایشو سامنے آنے کے بعد وہاں پر صفائی ستھرائی کے جو انتظامات ہیں وہ بہتر ہوں گے اور جو پراپر فوڈ ہے وہ ان کو اسی طریقے سے پرووائڈ کیا جائے گا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر جگہوں پر ہو رہا ہے. بہت شکریہ مسرت صاحب، آپ سے گاہے بگاہے اسی حوالے سے بات ہوتی بھی رہتی ہے، مزید بھی آپ کو شامل کرتے رہیں گے. جو بات ہے کہ ہم جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں اور اوور آل جو نمبر آف کیسز میں اتنی بڑی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اب اس صورتحال کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیا ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز کی اس پہ کیا رائے، بات کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر فرید ظفر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پرنسپل ہیں جنرل ہاسپٹل کے. تو پروفیسر ڈاکٹر فرید صاحب ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو یہی بات کہ پنجاب میں جتنی بڑی آبادی ہے لگ بھگ 12 کروڑ کے قریب، اب ہم یہ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں 2500 کے قریب ٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ اچھا سوال کیا. دیکھیں اس میں اس میں پرابلم ایک اور بھی ہے جو کہ لوگ سمجھ نہیں رہے. اگر اس وقت آپ مشینز بہت زیادہ دے بھی دیں یا فیسلٹی بہت زیادہ بڑھا بھی دیں، ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ HR بہت زیادہ نہیں ہے جو یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے، اور اس کی کوالٹی مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے. سم ہاؤ جس وقت فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ فلو آیا تھا، آپ اگر پاکستان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو 50s اور 60s میں وائرولوجی میں اور انفیکشس ڈیزیزز میں کافی زیادہ لوگ جو تھے وہ اسپیشلائز کر کے آئے. پھر اس کے بعد یہ بیماریاں کم ہو گئیں، لوگوں نے اس میں اسپیشلائز کرنا کم کر دیا اور ہر گورنمنٹ کا بھی فوکس اس پہ تھوڑا ہو گیا. یہ اب جیسے ڈینگی آیا، پھر چکن پاکس آیا، پھر ایبولا آیا، پھر کانگو آیا، اب یہ کووڈ آ گیا، اس میں ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ بڑی ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں، میں ہر فورم پہ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ آگے بھی ہیں جو اس میں جنہوں نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے. اور ہمارے جو پاکستان میں ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ اسپیشلائز کریں. اس کا دیکھیں سب سے زیادہ جو اس میں ریلائبل ٹیسٹ ہے وہ PCR ہے، اور اس میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ہمارا ایکسپو کا جو پرابلم چل رہا تھا، اس میں جو میں سن رہا تھا لوگوں کو کہ وہ کہہ رہے تھے جی ہمارا ایک ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، ایک نیگیٹو آتا ہے. اس میں جو ہماری چائنیز کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پازیٹیو پیشنٹ ہے تو آپ اس کا ایک دفعہ ٹیسٹ کریں، وہ نیگیٹو آئے گا، پھر 24 گھنٹے بعد دوبارہ کریں، پھر نیگیٹو آئے گا، پھر 7 ڈے پہ کریں، پھر نیگیٹو آئے گا، پھر 10 ڈے پہ کریں. پھر بھی اگر نیگیٹو ہے تو اس کو 2 ویکس کے لیے آپ نے کوارنٹائن کر دینا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ فالو اپ رکھنا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، جیسے یہ قطر کا گروپ تھا یا کوئی دبئی سے آیا اور یہ آگے اس میں پازیٹیو آ گئے، تو ان کو آپ جہاں بھی ٹرانسپورٹ کریں گے اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس جگہ پہ کورونا پھیلنے کا خطرہ ہے. تو گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ ان کو کوارنٹائن کر کے ان کا یہ ٹائم جو ہے وہ پورا کر کے پھر ان کو آگے جو ہے وہ اس پہ تو وہ خود بھی اعتراض نہیں کر رہے ہیں، لیکن اعتراض اس بات پہ اٹھا کہ صفائی نہیں ہے اور جو ہے نا انتظامات ٹھیک نہیں ہے. بہرحال لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. اس سے ہم ایک جو آپ نے بات کی کہ ہمارے یہاں وائرولوجسٹ کی کمی ہے، اسپیشلسٹ کی کمی ہے اور ہمیں ان سینٹرز میں بھی اضافہ کرنا ہے، تو یہ ایک تو کس حد تک ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جو چیلنج ہے کہ یہ جو کیسز بڑھ رہے ہیں ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟
دیکھیے جی، ایک تو کیونکہ آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھی، جو کہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے، جتنے سینٹرز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں ان میں مشینز اور لائی جا رہی ہیں، پھر گورنمنٹ نے واک ان انٹرویوز کیے ہیں، اس کو ایڈورٹائز کیا ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھے گی. ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھے گی تو نیچرلی لوگ زیادہ آپ کے ڈیٹیکٹ ہوں گے. پلس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10-12 دن سے لوگوں نے لاک ڈاؤن ٹوٹلی جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے. اور یہ میری ریکویسٹ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ایٹ لیسٹ ماسک جو ہے وہ کمپلسری ہونا چاہیے اور لوگوں کو دھیان کرنا چاہیے، غیر ضروری نہیں نکلنا چاہیے. ابھی بھی کافی سارے لوگ آؤٹنگس پہ اور اس طرح فیملیز پھر رہی ہیں. وہ میرے خیال ہے ہماری نیشن کو خود بھی جو ہمارا ایکچولی شروع میں دیکھیں کنٹرول اس لیے بہتر رہا کہ ہم نے امیجیٹلی اس کے میز لیے، پبلک اویئرنیس کمپین شروع کی. ویسٹ نے اس کو تھوڑا سا سلو کیا، لیکن لوگوں کا انٹرنیشنلی آپ دیکھیں جو ہوتا ہے نا ایک صبر کا پیمانہ، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ لبریز ہو چکا ہے، کیونکہ یو ایس میں بھی آپ نے دیکھا بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ابھی تھوڑا صبر اور کرنا ہوگا تاکہ ہم اس وبا سے قابو پا سکیں اور یہ جو کیسز ہیں وہ بڑھے نہ. ڈاکٹر فرید، ایک اور چیز یہ کہ 14 دن کا ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کوارنٹائن کرنے کے لیے، 2 ویکس کا کہا جاتا ہے، تو یہی ٹائم یہی ہے کہ آپ ریکور کر جاتے ہیں جو بھی کورونا پیشنٹس ہیں جن میں سمٹمز ہوں یا نہ ہوں دونوں کیسز میں؟ دیکھیں جی، جو کوارنٹین کا ٹائم ہے کہ 2 ویکس ایک جنرلی ایک ایوریج لیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب تک وہ پیشنٹ نیگیٹو نہیں ہوتا، جو پازیٹیو ہے، تو اس کو آپ ایسے روٹین میں باہر نکال نہیں سکتے. کیونکہ ٹیسٹنگ کر کے دیکھا گیا کچھ لوگ ہیں وہ 2 ویکس کے بعد بھی پازیٹیو آ رہے ہیں، 3 ویکس پہ بھی آ رہے ہیں، ان کا پھر مینجمنٹ پلان ایک ڈفرینٹ ہے. لیکن جنرلی زیادہ تر یہ کہ 2 ویکس کے بعد جو ہے وہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ ختم ہو جاتا ہے. لیکن چائنیز کا کہنا ہے کہ یہ 28 سے 33 دن تک انہوں نے کچھ پیشنٹس میں دیکھا ہے کہ یہ رہا ہے. اس وجہ سے جو 2 ویکس کے بعد ایک سیف ٹائم آ جاتا ہے. دوسرا ایک ریپڈ ٹیسٹنگ آ رہی ہے، اس پہ ایشو یہ پہلے تھا کہ کچھ کٹس تھیں جو ریلائبل نہیں تھیں. اب کچھ 3-4 اور کمپنیز آ گئی، انشاءاللہ اگلے 3-4 دن میں اس کی ٹیسٹنگ ہوگی کون سی کٹس ریلائبل ہیں. اس میں یہ کہ آپ یہ جو کوارنٹین کا سسٹم ہے اور ایک فورس آپ تیار کر سکتے ہیں کہ اگر ان میں IgG پازیٹیو ہے اور IgM نہیں ہے تو ان کو آپ فرنٹ لائن پہ بھیج سکتے ہیں، ایز ہیلتھ کیئر ورکر بھی بھیج سکتے ہیں، ڈفرینٹ بزنسز میں بھی بھیج سکتے ہیں کہ آپ کی اکانومی اس کے لحاظ سے چلتی رہے کہ ان لوگوں کو زیادہ خطرہ نہیں ہے. کل ایک خبر آئی تھی، کل عمران خان صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو. انہوں نے کہا کہ فواد چوہدری صاحب نے جس طرح سے کام کیا، اچھا کام کیا ہے کہ ٹیسٹنگ کٹس، PPEs اور دیگر ماسک وغیرہ ہم ملک میں بنا بھی رہے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اوور آل ہماری یہاں جو اتنی بڑی تعداد میں کمی تھی، ڈاکٹرز ہمارے افیکٹ ہو رہے تھے، تو ان کے لیے کتنا خوشائن ہو سکتی ہے یہ چیز؟ یہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. دیکھیں اس میں جو انٹرنیشنلی دنیا کو نقصان ہوا ہے، لیکن ایک طرف میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت سوچ رہی ہے کہ ہیلتھ پہ زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں جو چیز بہتر ہوئی ہے، مثلا ہمارے وینٹیلیٹرز بننا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا NDMA والوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ وینٹیلیٹرز بن رہے ہیں. ماسک انشاءاللہ 2-4 دنوں میں پاکستان کے N95 ماسک، N99 وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن پہ میرے خیال ہے ہمارے سائنٹسٹ نے یا ہم لوگوں نے فوکس ہی نہیں کیا ہوا تھا، اور ان چیزوں پہ ہی ہمارا اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا تھا کہ وہ چیزیں ساری امپورٹ ہو رہی تھیں. حالانکہ پاکستان میں اس چیز کی کیپیسٹی ہے. تو اس طرح یہ ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں، ڈفرینٹ ایکوپمنٹ ہے، PCR مشینز ہیں، پھر RNA ایکسٹریکٹرز ہیں، جو آپ کی ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس ہیں. یہ چیزیں ساری انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں بننی شروع ہو جائیں گی. اور ہم ویکسین پہ بھی اس وقت کام شروع ہو چکا ہے، اور اس میں کیونکہ ہمارے پاس جین سیکوینسنگ کے لوگ تھوڑے تھے اور اس کے ایکوپمنٹ بہت زیادہ نہیں تھے. حالانکہ وہ ایکوپمنٹ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے، لیکن بیٹھ کے اب جو فواد چوہدری صاحب کے ساتھ بھی ایک سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری میٹنگز ہوئیں، اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم ڈفرینٹ سینٹرز جو ہیں آل اوور دا کنٹری وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کریں. جس کے پاس جو مشین ہے وہ دوسرے سینٹر کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرے کہ وہ ہم ایک کسی ڈسکوری پہ یا
جو ویکسین ہے اور یہ ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس ان کے اوپر ہم کام کر سکیں. اصل میں ضرورت اور ہے کہ بات آپ وہی ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ مل کر ایک کولیبریشن کے ساتھ کام کریں تاکہ جو اسپیشلسٹ ہیں ان کی سروسز کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکے, جو ہمارے پاس سینٹرز میں فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کو بھی مل کر یوٹیلائز کیا جا سکے. اور دین اگین جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ ریپڈ ٹیسٹنگ کی طرف جانا ہوگا, پول ٹیسٹنگ کی طرف جانا ہوگا, ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہوگا, کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی آبادی کے لیے اگر ہم بات کریں تو چند ہزار ٹیسٹ معنی نہیں رکھتے اور اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور فگرز بالکل اوور آل چینج ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر فرید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے وقت دیا. حکومت کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس پر قابو پانا ہے تو صحیح فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے ہونا ضروری ہیں تاکہ اس وبا پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے صبح سویرے پاکستان میں, ہمارے ساتھ رہیے.